رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے حاضرین و سامعین کو۔ قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ آیت نمبر 61 تک درس ہو گیا۔ گزشتہ درس میں تیہ کے میدان میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی منگا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور پھر قوم کی نافرمانی کے لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ تو آج یہاں سے ایک عام اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں، بے شک جو لوگ ایمان لائیں، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، اور وہ جو عیسائی ہیں، اور وہ جو صائبین ہیں، صابئین، من آمنا، جو ایمان لائے، ان مذکورہ میں جو بھی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخر پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں دیکھ آپ کے ذہن میں کئی اعتراضات، یہ ذرا بات، یہ گروپ بیٹھا ہے اس کو ذرا سمجھائیں۔ بولے معلم صاحب کو ادھر بھیجیں، جائیں ان کو بولو ذرا بلائیں ادھر ہیں۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہے، آپ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کسی انسان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کو ناگوار گزرے گا۔ اب اس کے لیے چند طریقے جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں، تو چونکہ میں اس مسجد کا پیش امام و خادم ہوں تو مجھے زبانی طور پہ کہنا پڑتا ہے، ورنہ ہم محبت سب سے کرتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ یہاں اعتراض یہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جتنے لوگوں کا ذکر ہوا سب اللہ کو ماننے والے، روز آخر کو ماننے والے۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ فرمایا جو ایمان لائے ہیں، اب جو ایمان لائے ہیں وہ ایمان کیسے لائیں یار؟ یہودی ہیں تو ان کا تو خود دعویٰ ہے، وہ اللہ روز آخر کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا، عیسائی کہتے ہیں اور نصارا، تینوں آ گئے، اور چوتھا ہے تو صابئین، اس کے بارے میں مختلف روایت ہے، لیکن یہ بھی ان لوگوں میں داخل ہیں کہ بعض کہتے ہیں ستاروں کی تعظیم کرتے ہیں جیسے ہم کعبہ کی کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بڑے روایت ہیں کہ ان کا مذبوح بعض روایت میں جائز ہے، ان میں مختلف گروہ ہیں، یہ نہیں سب ایسے ہیں۔ تو اب ذہن میں اعتراض آئے تو تحصیل حاصل ہے، کیا ہے تحصیل حاصل؟ جانتے ہو نا تحصیل حاصل؟ آپ نے میٹرک کیا، میرے پاس آؤ، میرے پاس پڑھو، 10 سال لگاؤ، آپ کو میٹرک کی سند ملے گی۔ بولو سر یہ تو میں نے تو لی ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں ان میں جو ایمان لائے، بھائی اللہ روز آخر پر ہر ایک مانتا ہے، یہ سب کے سب ہو، تو پتہ چلا کہ ہر ایک کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔
ہر ایک کا. اب کوئی ہم اپنے عرف میں کہتے ہیں ارے انسان کا بچہ بنو، تو کیا وہ انسان کا بچہ نہیں ہوتا؟ لازم پتہ چلتا ہے بھائی 2 ہاتھ ہے 2 پاؤں سے چلتے ہیں تو انسان کا بچہ ہی تو ہے. اگر کوئی جانور کا بچہ تو 4 پاؤں سے چلتا، ایسے ہے نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں انسان کا بچہ بنو. تو انسان کے بچے بننے کے لیے کچھ تقاضے ہوتے وہ پورے کرو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب یہ سب کہتے ہیں اب ایمان والوں پر، چلو یہودی تو ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ عیسائی غلط صابین ہے، لیکن ان الذین آمنوا جو ایمان لائے اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے کئی جوابات دیے کہ ان سے مراد یا تو منافق ہیں، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے. رب نے فرمایا نہیں، ایمان نہیں لائے. ایمان والوں کا کردار ایسا نہیں ہوتا، ایمان والوں کا کردار ایسے نہیں ہے تو فساد نہیں پھیلاتے. اور یہ تو یفسدون فی الارض، یہ تو فساد کرتے ہیں. ایمان والے تو امن سے بنا، وہ خود بھی امن میں رہنا چاہتا ہے، دوسروں بھی کو بھی امن دیتے. امام مسلمان کیا ہے کہ جس کے اختیارات سے، ہاتھ پاؤں سے، زبان سے دوسرے لوگ امن میں ہو، کہ کسی کو ستاتے نہیں ہیں. تو جب جو اس کا مقصد تھا وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا نا، لہٰذا یہ غلط ہے. یا دوسرا معنی یہ کہ جو الست بربکم 172 سورہ یا 3 سورہ اعراف میں کہ تم نے الست بربکم قالوا بلا کا، اب اس کے تقاضے پورے کرو. یا ایھا الذین آمنوا کہ ایمان والو ایمان پر ثابت قدم رہو، یہ پہلے والا کا جواب ہے. اور دوسروں والوں کو تو یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو یہ غلط ہے، یہودیوں اور عیسائیوں اور بیئینوں، تم غلط راستے پر گامزن ہو. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تک کہتا ہے. تو ہرگز دین اسلام سے ہٹ کر تینوں گروہ دعوے دار تھے، یہ 3 تو بڑے بڑے تھے، مشرکین اور یہود اور نصارہ، لیکن تینوں نام ابراہیم خلیل اللہ کا لیتے تھے، لیکن کام ان کا جو ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے خلاف تھا. وہ بت شکن تھا، بتوں کو توڑنے والا تھا، اور یہ بتوں کو بنانے والے تھے. وہ اللہ کو واحد لا شریک ماننے والا تھا، اور یہ کوئی عزیر ابن اللہ کہہ رہے، کوئی عیسیٰ ابن اللہ کہہ رہے، کوئی انبیاء کو شہید کر رہے. تو بولے یہ غلط ہے. تو پھر کیسے ایمان لائے؟ پھر وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے اٹھنے بیٹھنے اور گفتار کو دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم نشینی، ان کے سامنے اٹھنے بیٹھنے، ان کے طریقوں کو دیکھو، جہاد پر جانے کو دیکھو، اور مال فی سبیل اللہ خرچ کرنے کو دیکھو. ان جیسے بنو. معیار ایمان کون ہے؟ صحابہ غالباً 137. پھر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تو یہاں فرمایا کہ جب تو ایمان لاؤ گے تو ان کے لیے پھر اجر ہے. ان کا یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے. وہاں پہ یہ پہلے مرتبہ یہ آیتیں یاد رکھیں، 6-7 پوری کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ آپ کو یاد رہے. پہلے 38 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. اور یہ دوسری مرتبہ 62 نمبر کہ من آمنا باللہ، من آمنا منہم، ان میں سے جو بھی ایمان لایا،
اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اس یہودی کا ایمان قبول نہیں ہے، عیسائی کا ہے یا صابین کا نہیں ہے، فلاں کا، ایسے نہیں ہے. سب اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہے. جو بھی اللہ کو واحد لا شریک مانے سچے دل سے، اقرار زبان سے ہو، تصدیق قلب میں ہو. اب معیار کیا ہے؟ صحابہ التصدیق بما جاء محمد، جو حضور لے کر آئیں علیہ الصلاۃ والسلام. وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہہ دے لبیک، وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہہ دے لبیک. اللہ نے سورہ حشر آیت نمبر بھول گئے 7، سورت نمبر 59، پارہ نمبر 28، اور اس میں سورت نمبر 2، 28ویں پارے میں دو. یہ ایمان ہے جو حضور دے لے لو کہ یعنی کرو، اس کو کرو، جسے منع کرے باز آ جاؤ. حضور نے کیا تعلیمات ہمیں دیے کہ ایک دوسرے کے گردنیں نہ اڑاؤ، ایک دوسرے پر فتوے لگا کر. یہ سب سے بڑا خوف ہے. ہاں پہلے لوگ دین کے طرف بلاتے تھے، اب یوں گھومتے. یہ نہیں ہے، اس کی جو ہے نا ٹوپی تھوڑی ٹیڑھی ہے لہذا یہ تو مسلمان ہی ہے. یہ نہیں، اس کی ٹوپی کا کلر ایسا ہے یہ تو مسلمان نہیں لگا. یہ اس کی ٹوپی تھوڑی پیچھے کھینچی ہوئی، یہ بھی نہیں ہے. انا للہ، تو ایسے بم چلا رہا ہے، اللہ بچائے. تو فرمایا یہ لوگ ہیں. یہ دوسری مرتبہ آیا. اب تیسرے پارے میں بہت سارا آئے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہمارے مقرر حضرات وہ صرف سورت نمبر 10 آیت نمبر 62 پڑھتے ہیں، اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں اکثر اللہ والوں کی شان بیان کر دوں، میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 96 پڑھتا ہوں. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. جو ایمان لا اور اعمال صالحہ کی ہیں، اللہ ان کی محبت مخلوق میں پیدا کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق محبت کرتی ہے، انسانوں سے ہٹ کر حیوانات بھی اور یہاں تک کہ جمادات بھی. تو جو بھی اسلام میں آیا ہمارا بھائی ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے. اسلام جیسے پیارے تعلیمات کسی دین میں نہیں ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور یاد کرو جب ہم نے لیا پختہ گاڑا عہد تم سے. میثاقکم تمہارا عہد. یہ تی کے میدان سے قبل کا لگتا ہے یہ واقعہ کہ ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہم دے رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے تام لو. تو انہوں نے اس میں کچھ ادھر ادھر کیا تو وہ 17 افراد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی طور پر گئے. تو آتے وقت یحرفون الکلمہ من بعد موادہ، انہوں نے تعریف کیا. ہاں اللہ نے فرمایا جو کر سکتے ہو کرو، جو نہیں کر سکتے نہیں کرو، خواہ ادھر کر دیا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کوئی طور کا پہاڑ ایسے اٹھایا یا طور اٹھایا. اگر طور پہاڑ کو کہتے ہیں تو طور کو اٹھایا، اگر وہ نام ہے تو طور کا پہاڑ، تحصیل حاصل نہ ہو جائے. تو انہیں مائی زمزم کا پانی پیا ہے کبھی؟ تو یہ نکات بعض لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں، کہتے ہیں آج شب برات کی رات ہے. بولا ہم نے تو شب برات کی رات نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی کبھی؟ یونس بھائی نے دیکھی ہے میرے خیال ہے، 14 شعبان میں آتی ہے نا. دیکھ اس کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. لیلۃ القدر کی رات وہ کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات یہ بیٹا سوچ رہا. ہاں 27 شب کو. دیکھ صحیح ہے، دیکھ اس کا بھی پتہ لیلۃ القدر کی رات. ماء زمزم کا پانی کہاں ملتا ہے؟ ماء زمزم کا پانی کہاں ملتا ہے؟ افغانستان میں یا کشمیر میں؟ سعودی عرب میں. دیکھ صحیح. تو زمزم کا پانی وہ ایک خاص چشمہ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. آگے چلتے ہیں بچوں، سامعین و سنو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا خذوا لو ما وہ آتیناکم جو ہم دیتے ہیں تمہیں بقوت مضبوطی کے ساتھ.
وَاذْكُرُوا یاد کرو معافی جو اس میں ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کی کتاب سے انسان کیا بنتا ہے؟ پرہیزگار، کیونکہ اس میں ایسے نسخے بیان کیے جاتے ہیں جب انسان سنتا ہے حکیم کے پاس ہم جانتے ہیں، اب ہم یوٹیوب ہم دیکھتے ہیں نا یہ سوشل میڈیا پہ، تو اس میں اکثر یہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے، وظائف والے عاملین اتنے آ گئے، یہ اب کیونکہ ہر انسان پریشان ہے، وہ کہتے ہیں چلو یار اسے یوٹیوب کے ذریعے کچھ پیسے کما لیں۔ ارے بھائی ایک آدمی آؤ دو، مسلسل لگی ہوئی ہے بھائی، مسلمان صرف جو ہے نا وظائف بانٹ رہے ہیں آج کل۔ ارے بھائی کچھ دوسرا کام بھی تو کر رہے یار، یہ پڑھو تو یوں ہوگا، یوں پڑھو تو یوں ہوگا، یہ پڑھو تو یوں ہوگا، یہ پڑھو تو یوں ہوگا۔ یہ نہیں کہتے کہ بھائی گالیاں نہیں دو، اس سے انسان اللہ ناراض ہوتے، انسان برا لگتا ہے، چوری نہیں کر رہا، کوئی دوسرے نسخے نہیں، کیونکہ اسے بولے لوگ دیکھیں گے بھی نہیں، چور کی سزا کیا ہے، چوری کیا ہے، بدکاری کیا ہے، اللہ کے بندے نہیں بھائی یہ نہیں، وہ بیٹھا ہوا ہر ایک بیٹھا ہوا ہے، نہیں ہوتا یہ۔ تو قرآن پاک کے تعلیمات سنو گے تو انشاءاللہ عمل بھی کرو گے۔ اجوا کے آ رہے تم پرہیزگار بن جاؤ گے، اللہ کی بندگی کرو، آیت نمبر 20 میں پڑھا تھا، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ آگے آپ پڑھیں گے دوسرے پارے میں، روزے رکھو تم پرہیزگار بن جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت کے طرف لے جانے والے، وہ کون سے اعمال ہیں جو جہنم کے طرف لے جانے والے؟ تو یہ اعمالوں کا ذکر ہو، وہ کون سے اعمال ہے جس سے انسان پر خوف اور غم نہیں ہوتا، وہ قرآن بتا رہا ہے۔ دیکھ تو تم کتنے نسخے یاد کرتے ہو، پھر یہ نسخے یاد کیا کرو، جو زندگی کا مقصد ہے یار وہ نسخے یاد کرو۔ ثم تولیتم، اس کے بعد اس عہد کو قبول کرنے کے بعد تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد اعراض کیا تم نے، اس کے بعد پہلے قبول کیا اللہ کی کتاب کو، اور پھر کچھ اعتقادی طور پر اور کچھ عملی طور پر، عملی طور پہ تو چلو کچھ گنجائش ہے، لیکن اعتقادی طور پر بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے بالکل ہی دین کو جو ہے نا وہ مٹا دیا تھا، کیونکہ وہاں ان کے سپرد تھا، اور یہ کلام ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی، ورنہ پھر قواریت سے اس کا پتہ نہیں کیا حال کر لیتے۔ ہاں ٹھیک ہے اختلافات ہوں گے، لیکن اس کو اتنا کہ زندگی کا مقصد بنا لینا، اور عوام بھی پریشان ہو جائے، اور پھر عوام کے نگاہ میں پھر مولویوں کی وہ عزت ہو جاتی کہ پھر وہ کہتے ہیں یار سب سے بڑے فسادی تو یہی ہے، خاص کر جو لبرل لوگ ہیں وہ تو پھر وہ تو کہتے ہیں اس لیے تو ہم، ارے میں نے بولا ہر ایک 5 وقت نماز کا حکم دیتے ہیں، روزے رکھنے کا دیتے ہیں، حج کرنے کا بولتا ہے، والدین کی خدمت، تو بڑی بڑی باتیں تو مانو، کہو جو اختلافاتی مسئلے اس سے ہٹ کر بھی تو بہت ساری باتیں وہ تو کر رہا ہے۔ صبح کی نماز کس نے منع کیا؟ تو صبح کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو رب فرماتا ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اے بنی اسرائیل، وَرَحْمَتُ، اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور تم نقصان اٹھانے والے میں ہو جاتے۔ نقصان کیا ہے؟ جنت سے محرومی اور جہنم میں چلے جانا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ کیا ہے بچوں؟ نقصان ہے۔ اللہ کی رحمت حضور ہیں، کہاں پڑھا ہے حضور اللہ کی رحمت ہے؟ کون پڑھے گا؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق پر سب سے بڑی رحمت وہ حضور ہیں۔ جو اس رحمت سے دور ہو گیا وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے جب منہ پھیرا ان کے نبوت سے تو کیا ہوا؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور بے شک تم جانتے ہو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَعْتَدُونَ جو حد سے بڑھے، مِنْكُمْ تم سے،
فی السبت ہفتے کے دن، یہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، کوئی اتوار کی اور کچھ ہفتے کے، اور ہمارے عید کا دن کون سا ہے؟ جمعہ. تو ہفتے کے دن ان پر پابندی لگ گئی تھی کہ تم لوگ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلا میں آباد تھی. ایلا بستی، یہ شہر مدینہ طیبہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر یہ شہر واقع تھا. اب یہ مچھلیاں جو تھی یہ ہفتے کو بہت زیادہ آ جاتی، شرع، پانی نظر نہیں آتا، مچھلیاں. اور یہ اب شکار کو دیکھے تو اس منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ بھائی مچھلیوں کو ہم تڑپتے ہیں اور یہ آج پابندی ہے تو یہ آ جاتی. اب اللہ کا امتحان ہے. اب جب احرام انسان پہن لیتے تو شکار نہیں کرتا نا، تو اللہ فرمایا تنالوا ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ اور نیزے بھی پہنچ رہے اور اتنے پیارے پیارے جنگلی، لیکن اب منع ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے. اب اللہ تو آزماتا ہے نا کہ بندے اپنی ہستی کو مٹا دو، اب سب کچھ فنا کر دو، اگر میری رضا چاہیے. اب انہوں نے کیا کہ بولا لے کے ہیلا کرتے ہیں. انہوں نے دریا سے ایسے نالے کھودے جیسے مچھلیاں تھیں، وہ نالے میں ادھر وہ حوض بنا لیے، تو وہاں سے مچھلیاں چلی جاتی تھی. اب پھر وہاں چلی گئی، یہاں سے بند کر دیا، بولو تم یہاں رہو. بولے ہم تو ہفتے کو نہیں پکڑیں گے. اور پھر اس کے دوسرے دن یہ کیا تھا؟ ہیلا. یہ کھلم گناہ ہوتا ہے اور ایک ہیلا کر کے گناہ ہوتا ہے. ہیلے دو ہیں، کیا؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اس کے معمولات میں ہیلا جائز ہے. کیا ہے؟ لیکن جائز ہیلا جائز، ناجائز ہیلا حرام. جو کسی طرح بھی ہیلا نہیں مانتے نا، وہ خلط ملط کرتے ہیں، بہت بڑا عظیم گناہ کرتے ہیں. ہم کہتے دیکھا ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہیلا بتایا کہ دیکھے تو نے قسم کھائی کہ اپنی گھر والی کو 100 ڈنڈے مارو گے، لیکن دیکھ ایک جھاڑو لے لے، ایک ساتھ مار لے، 100 ہے نا لگ جائیں گے، قسم بھی پوری ہو جائے گی اور قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور سب کچھ ہو جائے گا. اسی طرح کذالک کدنا لیوسف، ہیلا بنایا نا اس کو کر لیں گے. تو ہمیں قرآن پاک سے ایسے تعلیمات ملتے ہیں. مدارسوں کے لیے، طلباء کے لیے ہیلے کیے جاتے ہیں. ایسا ہیلا نہ کرے کہ اس میں وہ یہ غلط طریقے سے تھا. سمجھ شریف میں بات شریف آ گئی، ہمیشہ یاد رکھیں. تو آپ دیکھیں، اب ان لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں جو کھلم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ تو ہیلا کر کے گناہ کرتے تھے نا، پھر بھی بندر و خنزیر بن گئے. اور جو کھلم گناہ کرے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے تو یا گناہ کبیرہ ہے اگر بڑے گناہ کرے، یا کفر ہے. بس کھلم شراب پی رہا ہے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 کو نہیں مانتا، گھر اس میں کیا ہے تو کافر ہو جائے گا. اور اگر کہتے ہیں نہیں گناہ تو ہے لیکن پھر بھی پی رہا ہوں، تو پھر گناہ کبیرہ ہے، پھر اللہ بچائے. کہ شراب پینے میں کتنا بڑا گناہ ہے، بدکاری میں کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ تقریباً تعداد میں 12,000 تھے یا نہیں، منع کرنے والے کچھ اتنے تھے اور جو شکار کرتے تھے یہ زیادہ تھے. کیا تھے یہ زیادہ تھے یہ لوگ. 70,000 افراد تھے اس شہر میں رہنے والے، ان کو منع کرنے والے 12,000 تھے. تفسیر خازن نے لکھا. رب فرماتا ہے ہم نے کہا، حالانکہ داؤد علیہ السلام نے ان کو وہ کر دی. دوسری جگہ داؤد علیہ السلام کے زبان سے
اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے الفاظ کلمات آئے ہیں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ہم نے ان کو کہا تم دھتکارے ہوئے ذلیل بندر بن جاؤ، بس کن فیکون، انسان سے کنورٹ ہو گیا بندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم وہ ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اس پر عذاب آتا ہے، بس 3 دن تک رہتی ہے۔ بعض کا ادھر ادھر وہ ہے، لیکن صحیح ہے اس سے پہلے بھی بندر تھے، گو تھے، ایسے نہیں کہ وہی چلے آ رہے ہیں، ایسے نہیں، اس کی نسل نہیں چلتی۔ صبح دیکھو اس میں 3 گروہ بن گئے، ایک وہ تھا کہ وہ گناہ یہ ہلا کرتے تھے، ایک وہ تھا کہ کہتے ہیں کر رہے ہمارا ان سے کیا ہے۔ آج کل ہمیں یہ تعلیمات دیے جاتے ہیں، ارے تمہارا ان سے کیا، کرنے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علماء کرام اگر میرا کوئی درس سنتا اس موضوع پر ذرا توجہ دے، تو ان مسجدوں کی فکر تو ہے ہاں، لیکن دین کی فکر نہیں ہے کیا؟ اس پر ذرا غصہ کیا کریں جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ تمہارا ان سے کیا ہے، ارے ہے نا، پولیس اپنا کام کرے جا رہا ہے، فوجی اپنا کام کرے جا رہا ہے، اور ایک مولوی بولے تو نہیں، تو میٹھی، ڈاکٹر اپنا کام کرے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر اپنا کام کرتا نہیں کرتا؟ یونس بھائی بتائیں ذرا، فٹ سے بولتا ہے یوں بیماری، کہتے مولوی کہتے تو یہ نہ بولنا، کوئی بدکار ہے تو ممبر پر بدکاروں کی بات نہ کرنا کہ بدکاروں کی سزا کیا ہے، شرابیوں، کبابیوں، حرام خور والدین کی سزا کیا ہے، علماء کے خلاف سازش کرنے والوں کی سزا کیا ہے، یہ نہ کہنا، بس کہہ دو سبحان اللہ، تیرے 2 پاؤں ہیں، 2 کان ہیں، 1 ناک ہے، 32 دانت ہیں، اور کھانا آرام سے کھاتا ہے، دن کو 12 بجے اٹھتا ہے، رات کو 2 بجے سوتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کون سا حیوان ہے؟ ناطق۔ کہتے ایسی تقریر سیکھ لو، نوٹ بھی آئیں گے اور لوگ بھی خوش ہوں گے۔ ارے اللہ فرماتا ہے اللہ کو راضی کرو، اپنے نبی کو راضی کرو، لوگوں کی فکر چھوڑو۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے بڑے کافر کے ساتھ لے کے پیارے اقادونیا مشرکین مکہ جیسے سخت ترین لوگوں کے ساتھ ٹکرا رہے، پابندیاں لگ رہی ہیں، بیٹیوں کو، ان کی بیٹیوں کو کیا گھروں سے نکالیاں جا رہی ہیں، اور اس کو اپنے بستی سے نکالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ جو قانون بتائے اسی پر چلنا ہماری بندگی ہے۔ بس ہماری بندگی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کیسے کریں، یہ طریقہ ہے۔ ہم نے بنا دیا، فجعلنا، ہم نے بنا دیا، ہاں اس واقعے کو، ان بندروں کو، نکالن، عبرت لما بین یدیہ، ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے، السعید من وعظ بغیر، عقل مند وہ ہے دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں کہ کل یہ میرا انجام ہے۔ کہتے قاتل کو قتل کرو نا، کل کوئی قتل نہیں کرے گا، بدکار کو سنسار کرو، کوئی بدکاری نہیں کرے گا، چور کے ہاتھ کاٹو، چوری نہیں کرے گا۔ وما خلفا، جو ان کے بعد یہ عبرت بن گیا، وما عظاتن للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا ہم نے، خصوصاً پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے عبداللہ بن مسعود سے کہ ایک شخص نے کہا یہ وہ بندر ہیں، بولے عقائد و جہان نے فرمایا نہیں، کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر ان سے پہلے بھی موجود تھے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ چلو کل جو ہے نا یہ واقعہ آپ کو بتاؤں گا، جو میں نے کہا نا کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ والدین کی خدمت میں بہت بڑی بلائی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بچہ والدہ کی خدمت کرتا ہے، علامہ قرطبی وغیرہ نے وہ پیارا واقعہ لکھا ہے، اور اس شخص کو، عامل کو، جو کسی نے قتل کیا بھتیجے نے، کہ چلو اس کا ترکہ بھی مل جائے، اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا، مالدار بن جاؤں گا، وہ اسے بھی ہاتھ کھو بیٹھا، اپنی زندگی سے بھی ہاتھ کھو بیٹھا۔ ہاں، تو انسان کو اللہ نے جو دیا اس پہ راضی رہے۔ یہ پیارے واقعات، قرآن پاک کی تعلیمات اتنے پیارے ہیں، آپ سنیں اور اس کو ذہن میں بٹھا لیا کریں کہ دیکھیں اللہ کے نافرمانی سے دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے، آخرت بھی۔
انسان کو عزت جو ملتی ہے نا، انسان کو جو سکون ملتا ہے نا، وہ اللہ کی بندگی میں. جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. اب یہاں یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کہا تو مقام کیا ملا. یہاں یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ چلو پتہ نہیں یہ کب مرے گا، لیکن جلدی جلدی اس کا وارث بنوں. کوئی وارث ہے نہیں، میں لہذا میں وارث میں ہی ہوں، اس کو رات ہی رات مار دو. اور مار کے چھوڑا بھی نہیں، پھر دوسروں پر ڈالا، بولے چلو ان سے دیت بھی لے لوں. اور نہ دیت ملی، نہ وہ ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلو بھائی کہتے کریم مولا سے دعائیں، یا اللہ میرے بھائی، میرے ان بیٹوں کو یا اللہ حیات طیبہ نصیب فرما. بڑے محبتوں سے اللہ تعالیٰ کاموں سے آتے، تھکے ہوئے تھے، پھر بھی تیرے کلام کو سننے آتے ہیں. یقیناً یا اللہ تیرے کلام میں وہ حلاوت ہے کہ روزانہ کوئی درس آسان نہیں ہے سننا، پھر بھی آ جاتے ہیں. کریم مولا انہیں اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ انہیں سکون قلوب عطا فرما، ان کے دلوں میں سکون اور قرآن پاک سے ایسے محبت نصیب فرما کہ بس جہاں بھی اللہ کے کلام سے تعلق رکھے. بس کل انشاءاللہ اس پہ بقرہ کے موضوع کہ بقرہ و تثیر الاسم قرآن پاک سے مناسبت بیان ہوگا انشاءاللہ. کریم اللہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپس میں محبت بانٹنے والے بنا دے یا اللہ. وصلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.